ایران اور امریکہ کے درمیان 2015 میں نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ ہوئی تھی، جس میں جو ہے ایران اور امریکہ تو شامل تھے، مگر اس کے علاوہ جو ہیں اور جو یونائٹڈ نیشن کے پرماننٹ ممبرس ہیں، جس میں چین، روس، فرانس اور برطین جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جرمنی اور یورپی یونین کے جو ممالک تھے، نمائندے تھے، وہ بھی اس ڈیل میں شامل تھے۔ اس ڈیل کے مطابق جو ہے وہ ایران کو یورینیم کی جو افزودگی ہے، جو انرچمنٹ ہے، اس کو جو ہے وہ کم لیول پہ لانا تھا، اور اس کے بدلے جو ہے ایران کے اوپر جو جتنے سینکشنز تھے تو وہ جو ہے وہ ختم کرنے تھے۔ تو یہ باراک اوباما جو امریکہ کے سابقہ صدر تھے، اس کے دور میں جو ہے یہ ڈیل جو ہے وہ یہ سگنیچرز ہوئے اس ڈیل پہ، تو یہ 2015 میں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے صدر ہوئے، تو وہ اکیلے طور پہ جو ہے وہ 2 سال کے بعد 2018 میں جو ہے اس ڈیل سے وہ کوئٹ کر گئے۔ تو اس کی جو ہے وہ کوئی وجوہات تو امریکہ کے جو حکام ہیں وہ تو بتا نہیں سکے، مگر وہ اکیلے طور پہ جو ہے وہ کوئٹ کر گئے۔ امریکہ کے اس ڈیل سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ ایک پولیٹیکل گیپ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اسی ابھی تک جو ہے ایک پولیٹیکل گیپ بنا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اکیلے طور پر نکلنے کے بعد جو جتنے اور ممالک تھے، جس میں یونائٹڈ نیشن کے جو پرماننٹ ممبر ہیں اور دوسرے جو ممالک ہیں، جرمنی اور یورپی یونین کے جو ممالک ہیں، وہ اس ڈیل میں جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو اس لیے وہ ان لوگوں کا جو ہے، ان ممالک کا جو ہے ایک جو ہے وہ پولیٹیکل ایک پریشر ہے امریکہ کے اوپر کہ آپ جو ہیں وہ ڈیل میں واپس آئیں۔ تو آج ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں گے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ خطے پر کس طرح پڑنے والے ہیں اگر امریکہ جو ہے اس ڈیل کو جو ہے وہ ریسٹور نہیں کرتے۔ جو بائیڈن جو امریکہ کے اب جو صدر بنے ہیں، اگر وہ ریسٹور نہیں کرتے ایران اور امریکہ کے اس نیوکلیئر ڈیل کو، تو یقیناً جو ہے وہ خطے پہ جو ہے وہ ایک نیگیٹو جو امپیکٹس ہیں وہ پڑ سکتے ہیں۔ تو ہم آج اس پر جو ہے بات کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈیل ہوئی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان، تو اس کو وہ جو ختم ہو گئی ڈیل، تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ پہلے تو یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد 1979 میں جو ہے اس کے بعد جو ہے ایران کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس کی جو خطے میں ایک جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے، اس کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے اس کی جو ہے کوشش رہی ہے، شروع سے ہی اس کی کوشش رہی ہے، جس میں جو ہے پہلے تو یہی ہے کہ ایران اور عراق کے بیچ جو ہے وہ 8 سال تک ایک جنگ ہوئی، وار ہوئی، جس میں جو ہے وہ کافی لوگ اس میں مارے گئے اور کافی جو ہے وہ دونوں طرف سے نقصان ہوا۔ تو یہ ایک پہلی جو ہے وہ کوشش تھی، ایران جو ہے وہ اپنی جو ایک پوزیشن ہے خطے میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے اس نے عراق سے جنگ کی، اور اس میں جو ہے وہ دونوں ممالک کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت ایران کی جو ہے وہ کافی پراکسیز ہیں پورے خطے میں، جس میں یمن میں جو ہے وہ حوثی باغیز ہیں جو ایران کے جو ہے وہ سپورٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عراق میں جو پوری گورنمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ ایران کے انڈر ہے، اور وہ ایران سے اس کے جو ہے وہ بہت سارے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا آگے جائیں گے تو شام میں جو حافظ بشار الاسد ہیں، تو ان کی جو فوجی ہیں، ان کا جو پورا سسٹم ہے وہ بھی وہ ایران سے اس کی جو ہے وہ ڈیپ ریلیشنز ہیں۔ اور ساتھ ہی میں جو لبنان ہے وہاں پہ حزب اللہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو حزب اللہ سے بھی جو ہے وہ ایران کے بہت اچھے سارے جو ہے وہ اچھے خاصے جو ہے وہ ریلیشنز ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجیکل جو پوزیشن ہے اس میں جو ہے وہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کافی حد تک جو ہے وہ خطے میں جو ہے اس میں اپنے اثرات دکھائے ہیں۔ تو اس سارے پوزیشن کو دیکھتے ہوئے خطے میں جو دوسرا ایک ملک ہے سعودی عربیہ، تو اس کو کافی جو ہیں وہ تھریٹس ہیں۔ تو اس حساب سے سعودیہ کے جو ہے وہ امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فرسٹ ٹائم جو ہے الیکٹ ہوئے تھے، اور فرسٹ ٹائم جو ہے اپنا ایک سرکاری جو انٹرنیشنل دورہ کیا تھا،
وہ بھی سعودی عربیہ کا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک ویپنز کی جو ڈیل ہوئی تھی امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان، تو اس میں ایک آف دا میٹنگ یہ بات طے ہوئی تھی کہ بھائی آپ جو ہیں وہ ایران کو سپورٹ نہ کریں اور ایران سے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس پر سینکشنز ڈالیں تاکہ اس کو جو ہے وہ طاقت نہ کر سکے۔ تو اس بات کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے یہ بات آگے چلی، اور اس کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اکیلے طور پہ اس پوری جو ڈیل تھی اس سے جو ہے وہ ایگزٹ کر گئے۔ تو اس سے ایک تو سعودی عربیہ کی بات جو ہے اس کو جو ہے وہ تقویت ملی، اور اس کے بدلے جو ہے وہ سعودی عربیہ جو ہے اس نے UAE اور بحرین کو جو ہے اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ کوششیں کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے صدارتی دور کے آخری ہفتوں میں بلکہ آخری منتھس میں جو ہے UAE اور بحرین کا جو ہے وہ اسرائیل سے تعلقات بحال کرانے میں کامیاب رہے۔ تو یہ ایک مین وجہ تھی جو اس وقت جو ہے وہ ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں جو کلیش ہے پورے خطے میں، تو یہ ڈیل جو ناکام ہوئی، یہ ڈیل جو ختم ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں، تو اس کی یہ وجہ تھی۔ ابھی جب یہ ڈیل ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے ایران جو ہے اپنی یورینیم کی جو انرچمنٹ ہے اس کو 3.67 سے بڑھا کے 20% تک کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے جو ہے جیسے جیسے یورینیم کی انرچمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی تو ویسے ویسے جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ویپنس بنانے کے جو ہے وہ قابل بن جائے گی۔ تو یہ ایک جو ہے ایک امریکہ اور جو پورے خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں جو سعودیہ کے لابی کی ہیں، تو ان کے لیے ایک جو ہے وہ خطرے کی بات ہے۔ اب جو ہے جیسے ہی امریکہ کے جو نیو صدر ہیں جو بائیڈن صاحب، وہ جیسے ہی اپنی آفس جو ہے اس کی چارج لی ہے تو اس میں اس نے یہ بات کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایران سے جو ڈیل ہوئی تھی ہم اس پر جو ہے وہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جو وہ ایگزٹ کر کے چلے گئے تھے، تو ہم وہ پرانی جو پالیسی ہے جو ہم ڈیل کی تھی ہم اس پر جو ہے وہ کوشش کریں گے، ایران کو بھی اس پر جو لانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ایران امریکہ ڈیل کی جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اس کی جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے وہ کس طرف جاتی ہے، اور اگر جو بائیڈن جو ہیں وہ اس ڈیل پر جو ہے واپس آ جاتے ہیں تو یقیناً جو ہے جو بائیڈن کے دور اقتدار میں سعودی عربیہ سے جو ہیں وہ امریکہ کے تعلقات جو ہیں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اس کی جو مڈل ایسٹ کی جو نیو پالیسی ہے وہ کس طرح ترتیب دیتے ہیں۔ اگر وہ ایران کے نیوکلیئر ڈیل میں جو ہے وہ واپس آتے ہیں تو یقیناً جو اس کے دوست ممالک ہیں ان کو کچھ ریزرویشنز ضرور ہوں گی، جس میں جو سعودی عربیہ ہے وہ سب سے آگے ہے۔ تو یہ جو پوری پالیسی ہے مڈل ایسٹ کی وہ جو ہے وہ کمپلیٹلی وہ چینج ہو سکتی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ کس طرح اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہیں۔ تو یہ یقیناً مڈل ایسٹ کی جو پالیسی ہے جو نیو پالیسی بننے جا رہی ہے تو یہ یقیناً جو بائیڈن کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا۔